سیدنا علی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جامع ترمذی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 گناہوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سرخ آندھیاں آنا، زلزلوں کا آنا، زمین میں دھسا دیا جانا، چہروں کا مسخ کر دیا جانا، پتھروں کا برسنا، اس طرح کے مصائب مسلط کیے جاتے رہیں گے۔ 13 گناہوں کا ذکر۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، مالی غنیمت کا ایک حصہ 1/5 بیت المال میں جاتا ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے۔ تو آج نیشنل ایکسچیکر میں آنے والا معاملہ، قوم کا دولت کو لوٹ جانے کا معاملہ، ذرا اس تناظر کو بھی ذہن میں رکھیے۔ جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے۔ نمبر 2، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، اڑایا جائے، ہڑپ کیا جائے۔ جو بھی منصب ملے اس کو حق سمجھنا کہ منصب ملا اسی لیے کہ ہم ہڑپ کر لیں۔ کل ہی کسی صاحب نے کسی ایک جگہ کی پوسٹنگ کا ذکر کیا، بیرون ملک آفر دی گئی، بلکہ فلائٹ میں ایک صاحب ملے، بڑے نیک ان کے والد صاحب، اللہ ان کو زندگی دے۔ کہا جی پوسٹنگ ہو رہی ہے فلاں ملک میں نہیں بتا رہا کہاں اور کس کیفیت میں، وہ بتانا بھی پھر اور ہمیں غصہ دلائے گا، چھوڑ دیں اس بات کو۔ تو صاحب کے ابا ہی تھے، کہتے ہیں کہا جی 50 لاکھ آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ کل آپ 50 لاکھ کو پھر ریکور بھی تو کرو گے، 4-5 کروڑ بھی تو کماؤ گے۔ ہم سب کو پتہ ہے نا یہ باتیں، اس کو ذہن میں رکھیں، منصب کا ملنا اور اس کے نتیجے میں ہڑپ کرنا نیچے جو بھی اختیار ملے۔ امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ دینے میں لوگوں کو بوجھ لگے۔ ہاں ٹیکس تو جبراً گورنمنٹ وصول کر لیتی ہے نا، ڈائریکٹ ایسے سے فوراً ہی نکل جاتے ہیں، زکوٰۃ جبر محسوس ہو معاذ اللہ۔ نمبر 4، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پش ڈال دیا جائے۔ علم کا حصول محض فقط دنیا بنانے کے لیے، اسکلز کو سیکھنا کہ ہم حلال کمانے کے قابل ہوں ایک شے ہے، مگر بالخصوص علم دین اس لیے کہ بس دنیا ہی دنیا کمانی ہے، یہ بڑا مذموم معاملہ ہے۔ نمبر 4، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پش ڈال دیا جائے۔ نمبر 5، سنیے گا، شوہر اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے۔ سارے مرد ہی سامنے میرے بیٹھے نا، خواتین تو پردے میں ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، آیت تو یاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34، مگر آج ہمارے ہاں نظام کس کے ہاتھوں میں چل رہا ہے؟ بس آپ کو مجھے ہم سب کو اچھی طرح معلوم، اللہ کا رسول فرما رہے ہیں ایسا ہوگا۔ یہ 5ویں بات، خاوند اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے۔ نمبر 6، سنیے گا، اولاد، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، عام سی بات ہو رہی۔ نمبر 7، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو خود سے دور رکھے۔ دوست کے لیے ٹائم ہے، باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نمبر 8، مسجد میں شور و غل ہونے لگے۔ مساجد میں ایک تو بے ہنگم طور پر اسپیکر کا استعمال، ہم بھی قائل نہیں، اگر ہماری آواز سے بالفرض اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو انتظامیہ کو اس کو ٹیکل کرنا چاہیے۔ یہ دوسروں کو جو ہے وہ خواہ باتوں کو سنانا، اذان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، کیوں مشقت میں ڈالتے ہیں، کیوں ان کو پریشان کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ اور یہ شور و غل ہوتا ہے مسجدوں میں، جھگڑوں کے معاملہ، مساجد پہ تالے اس ملک پہ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے فرقہ واریت کے بنیاد پر، کہیں کہیں کچھ مثالیں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے۔ اگلی بات، قبیلے، یہ کل 13 ہیں، آپ شمار کر لیجئے گا باقی۔ قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہو، یعنی کوئی برادری ہے، قبیلہ، اس کا بڑا جو ہے وہ فاسق ہو۔ اسی کے تسلسل میں قوم کی بات ہے، قوم کا لیڈر اس کا ذلیل ترین شخص ہو۔ باقی ہم سب سمجھدار لوگ ہیں، قیاس کر لیں۔ حدیث شریف میں گزشتہ جمعے میں نے بیان بھی کی تھی، تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں کہ جن کے لیے تم دعائیں کرو کہ اللہ ان کو اور حکمرانی دی، ہم پر قائم رہیں، اور تمہارے بدترین حکمران وہ جن کو تم برا بھلا کہو، تم گالیاں دو اور اللہ ان سے جان چھوڑا دے، تم ایک بات کرو، چیک کر لیں۔ قوم کا لیڈر اس کا ذلیل ترین شخص ہو۔ اگلی بات، یہ بھی بڑی معروف ہے، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے۔ منصب والا ہے، طاقت والا ہے، اس لیے اس کی عزت کی جا رہی ہے، سامنے جھک کر سلام، پیچھے 100 گالیاں دی جاتی، کیا خیال ہے؟ اور اللہ کے نیک بندوں کا عالم کیا ہوتا ہے، دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، جانے کے بعد بھی لوگ، کوئی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، کوئی رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے، اللہ اکبر، لیکن کیا ہے، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے۔ اگلی بات سنیں، کتنی عام ہے یہ، ناچنے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، ہر جگہ موسیقی۔ حد یہ کہ مساجد میں آ رہے ہیں، اسمارٹ فون کی ہماری ٹون کیسی ہیں، ادھر بھی چل رہا وہ معاملہ، جان بوجھ کر کوئی نہیں کرتا، مگر احتیاط تو کی جائے نا اس کے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ناچنے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، شرابیں پی جانی لگیں، پانی کی طرح دستیاب ہو جاتی ہیں، اور امت کے بعد والے لوگ پچھلے لوگوں پر لان تان کرنے لگیں، صحابہ کرام کے بارے میں بد کلامی کا معاملہ میڈیا پر آ کر، رمضان شریف کے اندر، رمضان ٹرانسمیشن کے اندر،
اور اپنے زعم میں کوئی اپنے آپ کو اسکالر کہہ کر آ کر جو ہے وہ لان تان کر کے ریٹنگ بڑھانے کی بات کرتا ہوں، معاذ اللہ، یہ ہو رہا ہے آج. تو بعد والے پچھلے لوگوں پر لان تان کریں، جب یہ گناہ ہوں تو اب اللہ کے رسول کیا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. جو سرخ آندھی، زلزلوں، زمین میں دھسائے جانے، شکلوں کے چہروں کے مسخ کر دیے جانے، پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی لگاتار گرنے لگیں. دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، جو سرخ آندھی، زلزلوں، زمین میں دھسائے جانے، شکلوں کے مسخ ہونے، پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی لگاتار گرنے لگیں.